أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے اور حاضر کا بھی، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. ایک سرسری نظر سے جب ہم اس آیت کے مضمون کا جائزہ لیتے ہیں کہ تعجب پیدا ہوتا ہے کہ غیب کا علم جاننا تو ایک بہت مشکل کام اور عجوبہ کا کام ہے، لیکن حاضر کے علم کے متعلق خدا تعالیٰ نے کیوں دعویٰ فرمایا کہ میں حاضر کا علم بھی جانتا ہوں، جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہوں اور جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہوں. یہ سرسری نظر کے جائزے سے سوال پیدا ہوتا ہے اور انسان جو غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حاضر کے علم میں تو میں بھی خدا کا شریک ہوں اپنے دائرہ کار میں. ہاں، غیب کے متعلق اسے فوقیت ہے، وہ میں نہیں جانتا. حالانکہ جب مزید غور کریں اس آیت کے مضمون پر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرسری نظر کا فیصلہ بالکل باطل اور جھوٹا اور بے حقیقت ہے. انسان نہ تو غیب کا علم جانتا ہے نہ حاضر کا، اور غیب اور حاضر کے علم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حاضر کا کامل علم ہو اور غیب کا علم نہ ہو، اور غیب کے لا علمی کے اقرار کے بعد حاضر کے علم کا دعویٰ کیا ہی نہیں جا سکتا. حاضر اور غیب دو قسم کے ہیں. ویسے تو اندرونی تقسیمیں اس کی بہت ہیں، لیکن زمان و مکان کے لحاظ سے ہم دو قسموں پر اسے منقسم کر سکتے ہیں. ماضی کے ساتھ حال کو ایک نسبت ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی حال کو ایک نسبت ہے. اگر حال کو ہم شہادہ کہیں تو ماضی اور مستقبل دونوں غیب میں چلے جائیں گے.
سبب اور نتیجے کا فلسفہ جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر حال کے متعلق کسی ذات کو تفصیلی علم ہو اور اسباب کی کنوں سے واقف ہو تو سارا ماضی اس پر روشن ہو سکتا ہے، اور حال کی شہادت جو ہے وہی ماضی کے اثرات سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہوگی۔ اور اگر کسی کو حال کا مکمل علم ہو تو مستقبل کے متعلق تمام امور کو واضح بصیرت کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں جب خدا تعالیٰ کی ذات پر دوبارہ سائنسدانوں نے توجہ شروع کی تو ان میں سے ایک کمپیوٹر کا ماہر اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے لکھتا ہے، اس سے پہلے جو یہ تصورات تھے جہالت کے زمانے کے کہ غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا، اب اس کے برعکس صورت سامنے آئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کمپیوٹر میں موجودات کا تمام علم تمام تفصیل کے ساتھ ڈال دیا جائے اور کمپیوٹر ایسا ہو جو ہر باریک سے باریک چیز کو بھی اپنے علم کے دائرے میں سمیٹ لے اور صحیح نتائج اخذ کرنے کا اہل ہو، تو ہر فرد بشر کی موت کی یقینی اور تفصیلی پیشگوئی کی جا سکتی ہے، ہر پتے کے گرنے کا حال معلوم ہو سکتا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی مستقبل کا نہیں ہے جو کامل علم کے والے کمپیوٹر کی نظر سے بچ سکے اور اوجھل رہ سکے۔ تو جہاں تک زمانی شاہد اور غیب کا تعلق ہے 100% قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حاضر کا علم ہی دراصل غیب کے علم پر منتج ہوتا ہے اور غیب کا علم حاضر کے علم پر منتج ہوتا ہے۔ بس اگر انسان کو حقیقتاً اپنی بے بذاتی کا اقرار ہے، اپنی بے بسی کا اقرار ہے غیب کے بارے میں، اسے لازماً یہ غور کرنا ہوگا کہ شہادہ کے بارے میں بھی میں بالکل لا علم ہوں اور میرا علم بے حقیقت ہے۔ اس غور کے نتیجے میں ایک عظیم الشان عزت کا سبق انسان کو ملتا ہے جس سے بہت بڑے روحانی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مکانی اعتبار سے بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر مکانی اعتبار سے یہ کیفیت نہ ہوتی، یعنی ایک زمانے میں جو موجودات ہیں ان پر یہ بات اطلاق نہ پاتی، تو زمانی اعتبار سے بھی یہ بات غلط ثابت ہوتی۔ لیکن اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے کسی چیز پر بھی ہم کامل اعتماد کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اسے صحیح دیکھا جیسا وہ اصلی حالت میں موجود تھی۔ مزاج کے بدلنے سے بھی اگر بصارت یا بینائی نہ تبدیل ہو تو مزاج کے بدلنے سے بھی چیزوں کی گناہ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہم اخذ کرتے ہیں اس کے تصور میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، موسم کے بدلنے سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، دن رات کے بدلنے سے، روشنی کے کم یا زیادہ ہونے سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس چیز کی اندرونی کیفیات کے بدلنے سے بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا اپنا درجہ حرارت کیا ہے، وہ اس وقت کثافت کے کس معیار پر ہے، بہت سے ایسے امور ہیں جن کو اگر آپ غور کریں تو سارا نظام شہادہ غیر یقینی ہو جائے گا۔ چنانچہ ستاروں کو آپ دیکھیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف وقت میں انہی آنکھوں سے انسان نے ستاروں کا مشاہدہ کیا، اجرام فلکی کو دیکھا،
لیکن بالکل مختلف نتائج پیدا کیے. آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ظاہری آنکھ سے اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جس چیز کو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، لیکن نتیجہ مختلف اخذ کر رہے ہیں. ایک دفعہ دیر کی بات ہے، 15-20 سال کی، چاندنی رات میں باہر گرمیوں میں ہم لیٹے ہوئے تھے، سونے کی تیاری کر رہے تھے. تو بچوں نے ہماری جو مائی ہے اس سے باتیں شروع کر دی. بچوں کو میں چاند، سورج، ستاروں وغیرہ کے متعلق چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں سبق دے رہا تھا، تو ان کو خیال آیا کہ ہمیں تو بڑا علم آ گیا ہے. تو مائی سے ایک بچے نے پوچھا کہ بتاؤ چاند کتنا بڑا ہوگا؟ اس نے کہا بہت بڑا ہے. تب پھر بھی بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا فٹ بال سے تو بڑا ہے. بچے ہنس پڑے. اس پر مائی کو خیال آیا کہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو کہتے کہ نہیں، ویلے کے جاتے ہوئے گا. یعنی ہمارے گھر کا جو چین ہے 2 کنال میں کوٹھی بھی بنی ہوئی ہے اور چھوٹا سا ایک چین ہے پچھلا، کتنا تو ہوگا. پھر بچوں کی ہنسی نکل گئی. تو کہتے نہیں میں 10 نہیں ہوں، قلعہ 2 قلعے ضرور ہوئے گا. اس سے زیادہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. آپ نے بھی یہ آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں، آپ کا بھی ایک نتیجہ ہے. اور سائنسدان جو خلائی امور کے واقف ہیں اور زیادہ گہری بصیرت سے دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اجرام فلکی کو دیکھا ہے. جس طرح آپ مائی کے علم پر ہنسے، وہ لوگ آپ کے علم پر ہنستے ہیں. اور عالم الغیب والشہادہ ان کے علم پر مسکراتا ہوگا. جیسے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے علوم کے، حقیقت حال کا ان کو کچھ علم نہیں. غالب نے اپنے زمانے میں اس پر غور کیا تو ایک شعر میں اس صورتحال کو بیان کیا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. کھلا دھوکہ ہے، صاف نظر آ رہے ہیں لیکن پھر ہیں کچھ اور، وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی سورت کی تفسیر میں اس عمل کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. کہ خبردار، میں ستاروں کے مواقع کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کو گواہ ٹھہراتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تمہیں سنا ہو، اس کی واقعیت ہوتی ستارے چیز کیا ہیں اور ان کے مواقع کیا ہیں، تو تب تم جانتے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت زبردست گواہی دی گئی. یہ گواہی کیا ہے؟ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے جس کا فی الحال میرے مضمون سے تعلق نہیں. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان عالم الغیب والشہادہ کی اس صفت سے واقف ہو جائے تو کسی تکبر، کسی خود اعتمادی کا کوئی سوال نہیں رہتا. کامل اور کامل انکسار کے ساتھ انسان خدا کے حضور جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کامل توکل اور کامل انکسار کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکنا سیکھ جائے تو بہت سی اندرونی کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ روحانی شفا پانے کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے اندر وہ انکساری پیدا کریں جس انکساری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی وقت ہوتا ہے. اور باقی باتیں چھوڑیں، صرف اس آیت کے مضمون پر جب میں غور کرتا ہوں
تو میں اپنی زندگی کو اس آیت کے انعامات کا بے حد زیر بار پاتا. ساری عمر اگر صرف اسی آیت کے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے طفیل میں نے بہت سے مارش کے پھل کھائے، بہت سی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ٹھوکروں سے مجھے محفوظ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اس آیت کو اپنے خطبے کے لیے چنا ہے، اور بعض مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہتا ہوں جو میرے دل کا راز تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان سے بہت سے دوستوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دوست وہاں موجود تھے بلا تردد انہوں نے بیعت کی اور زبان سے اقرار کیا اور یہ عہد باندھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس اقرار کے حقوق کو حفاظت کریں گے اور اس کے تقاضوں کو نبھاتے رہیں گے. میں بھی ان میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و اس کی توفیق سے. لیکن گھر آ کر جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے دل میں بہت سی پرانی میلیں دیکھی، کئی غلط فہمیاں پائیں، کئی امور سے میں نے دیکھا کہ یہ دل ہدیۃً حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے. پھر میں نے آنکھوں سے اس کو دھویا، خدا تعالیٰ کے حضور انکساری سے گرا، اس سے مدد طلب فرمائی کہ میں نہیں جانتا کہ یہ دل تحفتاً پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں، تو توفیق عطا فرما کہ ایسا ہو جائے. اور پھر حضور کی خدمت میں خط لکھا. میں نے عرض کیا کہ آج کے بعد میرا دل اور میری جان آپ کے قدموں پہ حاضر ہے، اور میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے گا. آپ سے میری یہ عاجزانہ درخواست ہے، ایک دعا میرے لیے کریں کہ حضرت مسلم موعود کے سب بیٹوں میں سب سے زیادہ مجھے عاجزی اور انکساری سے آپ کی خدمت کی توفیق ملے، اور ایسی محبت عطا ہو جو اور کسی سے نہ ہو. بعد میں نے سوچا کہ بہت بڑی بات کی ہے اور طبیعت میں شرمندگی بھی پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور خیال بھی میرے دل میں آیا کہ زبان اور دل کی گواہی بھی کافی نہیں ہے. بسا اوقات انسان بڑے خلوص کے ساتھ اقرار کرتا ہے، عطیے پیش کرتا ہے زبان کے اور دل کے، لیکن جب عملاً اصطلاح کے دور میں سے گزرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے. بہت سے بڑے سچے خلوص سے واضح کرنے والے میری نگاہوں میں گر گئے، اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ عالم الغیب و شہادہ کا مضمون ابھی جاری ہے. جب تک عمل میں یہ شہادت نہ ڈھلے اس وقت تک یہ مضمون کامل نہ ہوگا. چنانچہ میں نے سوچا کہ ایمان کی بھی تو یہی تین منازل بیان کی گئی ہیں: زبان سے اقرار، دل سے گواہی اور عمل سے تصدیق. تو وہ جو ایک دل میں ایک چیرا سا پیدا ہوا کہ میں نے گویا بڑا تیر مار لیا ہے، وہ سب چیرا کچلا گیا عالم الغیب و شہادہ کے مضمون کے پاؤں تلے، اور اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. کہ ہمیشہ مختلف مواقع پر مجھے عملاً یہ غور کرنے کا موقع ملا کہ عمل کی دنیا میں ان عہدوں کو سچا ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں. کامل اطاعت کے باوجود ایک خلیفہ وقت سے خیالات میں، تصورات میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور جائز ہے. اپنے خیالات پر تو بندے کا بس کوئی نہیں،
وہ درست ہو یا غلط. تقویٰ کا تقاضا ہے کہ جو ہیں ان سے انسان آگاہ ہو، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہر چیز اس رنگ میں استعمال نہ ہونے دے جس سے سلسلے کے مفاد کو یا بحث اطاعت کو کوئی گزن پہنچنے کا خدشہ ہو. اگر کوئی اس کے نتیجے میں اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس اقرار کو یاد رکھے اور اس تکلیف کو برداشت کرے، لیکن ہر دن اشارتاً یا کنایتاً بھی اس سے منافی کوئی حرکت نہ کرے. تو چاہتے یہ ایسی باتیں ہیں جو جن کے متعلق میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں یہ تجارب رکھتا ہے. بچے ماں باپ کے متعلق یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ خوشی کے ماحول میں جب انعام مل رہے ہوں ان کی طرف سے، جب پیار کا اظہار ہو رہا ہو تو بڑی گہری وفا ہو جاتی ہے. پیار کے جذبے خوب پھیل جاتے ہیں، ساری زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی ناخوشی کی بات دیکھے، جب کوئی تکلیف کا پہلو سامنے آئے تو آہستہ آہستہ وہ محبت سمجھنے لگتی ہے. اور بعض اوقات اگر بدبختی ہو اولاد کی تو بغاوت پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے. قرآن کریم نے وَلَا تَقُلْ اُفٍّ لَهُمَا کا جو مضمون بیان کیا، اسی دوران مجھ پر اس کی بھی حقیقت کھلی کہ ماں باپ سے اگر ایسی بات سرزد ہو سکتی ہے کہ اولاد کو حکم ہے کہ اف نہیں کہنا، تو خلیفہ وقت کا حق سے بہت زیادہ ہے. اس لیے اس موقع پر بھی اف زبان پر لائے بغیر اگر صبر اور اطاعت اور وفا کا نمونہ دکھاؤ گے تو خدا کے یہاں صرف یہی مقبول ہوگا. اب میں نہیں جانتا کہ میں حق کو ادا کر سکا یا نہیں کر سکا، کیونکہ اب بھی میں یہی کہتا ہوں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لیکن میری دعا ہے کہ خدا کی نظر میں اس اقرار پر قائم رہا ہوں، اور آپ کو بھی میری تلقین ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اس اور انکساری کے ساتھ کہ وہ عالم الغیب والشہادہ آپ کے دل میں کبھی تکبر کا کیڑا پیدا نہ ہونے دے اپنی ذات کے متعلق. کیونکہ کوئی شخص اپنی ذات کے متعلق بھی حقیقی علم نہیں رکھتا، کیونکہ معاذیر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں. عذر خواہی اور عذر پیش کرنے کی جو عادت ہے انسان میں، یہ دونوں عادتیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. چنانچہ اسی عادت کے انبار تلے حقیقت چھپ جاتی ہے اور انسان اپنے لفظ کے حال سے باخبر ہونے کی بھی توفیق نہیں پاتا. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے بل انسان علی نفسہ لبصیرۃ ولو القی معاذیرا. معاذیرا نے وہ شرط پیدا کر دی جس کے نتیجے میں بصیرت مدھم پڑ گئی. بہرحال اس مضمون کے سلسلے میں اب میں بالکل ایک اور ورق پلٹتا ہوں. اس خلافت کے انتخاب کے موقع پر خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان نمونہ دکھایا ہے میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ اس انسان کے نقائص پر اس کے خاندان والے آگاہ ہوتے ہیں، اور میری ذاتی کمزوریوں اور نقائص اور کوتاہیوں اور اس قسم کی بہت سی چیزوں سے میرے خاندان والے سب سے بڑھ کر آگاہ تھے، اور ان کے ذاتی فیصلے مختلف ہوں گے میرے بارے میں. صرف انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قطع نظر اس کے کہ کون خلیفہ ہوتا ہے، جو بھی ہوگا ہم اس کی اطاعت میں سے تسلیم خم کر دیں گے اور اپنے فیصلوں کو نظر انداز کر دیں گے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے.
یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے جماعت کے دل دکھے ہوئے ہیں اور ان کو چرچا لگا ہے، مگر خاندان کے اس پہلو پر بھی غور کریں کہ انہوں نے بھی کامل اطاعت کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر جھکایا ہے، ورنہ اگر میری ذات پیش نظر ہوتی تو بھاری اکثریت سے یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ لائق نہیں ہے۔ اور دو طرح کی ٹھوکریں انسان کو لگتی ہیں مشاہدے میں، بہت سی باتیں ہیں جن کے متعلق نہ انسان خوبیوں سے عالم و واقف ہو سکتا ہے، نہ بدیوں سے واقف ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات بدیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے پس پردہ بعض خوبیاں مخفی ہیں، بعض دفعہ خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسے پس پردہ لیکن بدیاں مخفی ہوتی ہیں۔ اتنے دھوکے ہیں کہ جس طرح ستاروں کا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ تو دور کی چیز ہے، اپنے قریب کے انسان کا بھی سچا علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی محفوظ مقام ہے کہ عالم الغیب و شہادہ کے ہاتھ میں انسان ہاتھ تھما دے اس کامل یقین کے ساتھ کہ جو وہ فیصلہ فرمائے گا اسی میں بے بہتری ہے، اور ہمارے فیصلے اس کے مقابلے پر کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو جو عظیم الشان نمونہ دکھانے کی توفیق ملی ہے، وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ حیرت انگیز یہ مشاہدہ تھا کہ کل تک جن کی نظریں اور تھیں، جن کے خیالات مختلف تھے، جو ناراض تھے، جو نالاں تھے، یک بیک ایک ایسی کہاں پلٹ ہوئی، ان کی آنکھیں بدل گئی، ان کے اندر ادب پیدا ہو گیا، ان کے اندر ایک عجیب قسم کا احترام اور خلوص کا جذبہ آ گیا جس کا میں عادی نہیں تھا، اور شدید روحانی اذیت اور شرمندگی میں یہ وقت میں نے کاٹا استغفار کرتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تھی۔ ان سب کے دلوں کی جو کایا بدلی ہوئی ہے، کایا پلٹی ہے، یہ ان کے دل کی نیکی کی بنا پر ہے، ورنہ یہ تصورات کی چھایا نہیں پلٹ سکتی جب تک نیکی کا بیج دل میں نہ ہو۔ اس بات پر 100% وہ متفق تھے، اور اس بات میں کوئی ان کو شبہ نہیں تھا کہ نظام جماعت کو اہمیت دی جائے گی اور ہمارے ذاتی جذبات اور خیالات کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ بڑوں نے بھی اور چھوٹوں نے بھی، بہنوں نے بھی اور بھائیوں نے بھی، رشتوں میں بڑے مقام کے لوگوں نے بھی، حتیٰ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحبہ نے۔ میرے لیے وہ وقت ناقابل برداشت تھا جب انتہائی خلوص اور کامل وفا کے عہد کے ساتھ آپ میری بیعت کر رہی تھی۔ آنکھوں میں پیار تھا، اس قسم کا نہیں جو چھوٹی کا پیار ہوتا ہے، ایک اور قسم کا پیار آ چکا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور جہان کی سیر کرا دی۔ پہلے تو میں اپنے نفس میں ڈوبا ہوا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے کہ اس آیت کے روح جھک کر میں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا فضل عام ہے، اور خاندان مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جذبہ عطا فرمایا، لیکن چونکہ ظاہری آنکھ اندر تک نہیں جاتی، ہمیں کچھ پتہ نہیں کسی کے دل کی کیا کیفیت۔ پھر میں نے اور نظر وسیع کی تو یہ دیکھ کر میرا دل ہم سے کناروں تک بھر گیا، امٹنے لگا، جذبات میں بہنے لگا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ساری جماعت اس خاندان میں داخل ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایسے حیرت انگیز، ایسے عظیم الشان نمونے دکھائے ہیں ذات باری تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے، اور اپنے علم کو کلیتاً رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے۔ ایک
असत का रूप सहज रवा की एक गली गवाह है। बड़े से बड़ा इब्तिला जो मुमकिन हो सकता था, तसव्वुर में आ सकता था, वो आया और गुजर गया और कोई जख्म नहीं पहुंचा सका जमात को। और इंतहाई वफा के साथ और कामिल सब्र के साथ जमात की सेहत पर कायम रही कि हम खिलाफत अहमदिया से वाबस्ता रहेंगे और उसकी खातिर अपना सब कुछ लौटा देने के लिए तैयार हैं। उनमें बहुत से ऐसे होंगे जिनकी नजर में मेरी हैसियत शदीद मेरे की सी होगी, लेकिन अल्लाह ताला के बाला इल्म और तालिब इल्म के सामने उन्होंने भी अपना सर झुकाया। बस ये सारे अमूर जब एक नफ्स से, एक फर्द से सैर करता हुआ, जब मैं इस आयत का हाथ पकड़े हुए खानदान से होता हुआ जमात की वसतों में गया, तो एक अजीम शान सैर मैंने की, ऐसी पुरलुत्फ, ऐसी अजीम शान रूहानी सैर जिसने मेरी जिंदगी के आंग आंग को लुत्फ से और अल्लाह ताला के एहसानात के तसव्वुर से भर दिया। ये जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि अब हम का वक्त है, अल्लाह ताला के एहसानात का जिक्र करें आपस में और हम के गीत गाएं। और मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, ये वो आखिरी बड़े से बड़ा इस्लाम मुमकिन हो सकता था जो आया और जमात बड़ी कामयाबी के साथ इस इम्तिहान से गुजर गई अल्लाह ताला के फजलों के वारिस बनते हुए। अब आइंदा इंशाअल्लाह ताला खिलाफत अहमदिया को कभी कोई खतरा लायक नहीं होगा। जमात बुलूगत के मुकाम पर पहुंच चुकी है खुदा के नजर में, और कोई दुश्मन आंख, कोई दुश्मन दिल, कोई दुश्मन कोशिश इस जमात का बाल भी पीछा नहीं कर सकेगी। और खिलाफत अहमदिया इंशाअल्लाह ताला उसी शान के साथ नक्शो नुमा पाती रहेगी। इस शान के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादे फरमाए हैं कि कम अज कम 1000 साल तक ये जमात जिंदा रहेगी। तो दुआएं करें, हम के गीत गाएं और अपने अहदों की फिर तजदीद करें और बार बार अपने दिलों के ख्यालात को उलट से पुलट करें कि अगर ये सिलसिला बंद हो जाए निगरानी का, आखिरी तौर पर इत्मीनान का मुकाम नहीं है। ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला आखिरी सांस तक हम पर राजी हो, राजी रहे, और जब हम मरे तो मोहब्बत की निगाह हम पर डाल रहा हो, नफरत और गजब की निगाह न डाल रहा हो। इस आयत में एक और खुशखबरी भी दी गई है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाकर मैं इस मज़मून को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, आलिमुल गैब व शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अगर दुनिया वाले आम लोग तुम्हारे हर हाल से वाकिफ हो जाते तो तुम्हें तो मुसीबत में मुब्तला कर देते। तुम किसी से मिलते हो, दिल में तुम्हारे थोड़ी सी कब्ज है और वो जान रहा होता है कि दिल में थोड़ी सी कब्ज है, उसने मुंह पर मारने की तुम्हारे मोहब्बत या वफा के जज्बात को मुंह पर मारना था कि तुमको ऐसे मैं तुम्हारे दिल पर नजर रखता हूं, तुम गलत आदमी। कमजोरियां जो इंसान कुछ छुपाता है, कुछ अल्लाह की सत्तारी के ताबे खुद को कुछ छुपती रहती हैं, उन पर हर इंसान की नजर होती तो एक वजूद भी काबिल मोहब्बत में रहता। हर इंसान हर दूसरे इंसान से नफरत करने लगता। और रहमान रहीम जानवर को बाखूबियां अता फरमाई, तो सारी मखलूक का अपने रब से वास्ता रहमान रहीम के रस्ते से है। ये अगर रास्ता कट जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, और ये रास्ता हकीकी इल्म से नसीब होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इस बात का इकरार करो पहले कि आलिमुल गैब व शहादा सिर्फ वो है, फिर तुम देखोगे कि मैं रहमान और रहीम बन के तुम पे जाहिर होगा। मैं बख्शिश का सलूक करूंगा, रहमत का सलूक करूंगा, अफ़व का सलूक करूंगा और तुम्हें नए से नए मरातिब अता फरमाता रहूंगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि रहमान और रहीम की जात तक इस चीज के रास्ते से पहुंच जाएं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने
پیاری پیاری بات فرمائی کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کسی سے داخل ہو دارالوصال میں۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سارے عالم زر جو حالات اس وقت عالم میں حالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ سب فکر مند کرنے والے ہیں، اور ضرورت ہے اس وقت کہ سب سے زیادہ انسانیت کے لیے دعا کی جائے، انسان کے لیے دعا کی جائے، اور پھر عالم اسلام کے لیے کہ ظالم انسانوں کی دسترس سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو محفوظ رکھے اور رحمت کی نظر فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے، آپ کی طرف منسوب ہونے کے صدقے اس امت کی غفلتوں سے درگزر فرمائے اور ایسے رحمت کے نشان دکھائے کہ دنیا جان لے کہ محمد مصطفیٰ کے نام میں بھی بہت بڑی عظمت ہے، اور بہت درد سے ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دل زخمی ہیں ان مظالم کو دیکھ کر جو عالم اسلام پر غیروں کی طرف سے توڑے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچا مسلمان، حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ حقیقی اور عظیم عظمتیں حاصل کر سکیں اور وسیع تر عظمتیں حاصل کر سکیں جو ان کے مقدر میں لکھی گئی ہیں، لیکن ہاتھ آگے بڑھا کر لینا ابھی مقدر میں نہیں ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر